بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ القصص، مکی، نمبر 28، آیت نمبر 29۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 29۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی کے مطابق مدت ملازمت پوری کر دی تو وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر مدین سے روانہ ہوا۔ راستے میں رات کے وقت اس نے دور سے کوہ طور کی جانب آگ دیکھی۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ذرا یہیں پہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے مجھے راستے کی کچھ خبر مل جائے، یا کم از کم میں تمہارے لیے آگ کا انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو۔ آگ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ طور پر کوئی انسان ہوگا۔ جہاں آگ ہوتی ہے وہ اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی انسان ہوگا، کیونکہ انسان کے علاوہ حیوان آگ نہیں جلا سکتے۔ آگ علامت ہوتی ہے کہ وہاں آدمی ہوگا، اسی کو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں۔ شک کے ساتھ کہا شاید وہاں آدمی مل جائے گا تو اس سے راستے کا پتہ نشان پوچھ لوں گا، کیونکہ آدمی آگ جلانے کے بعد وہاں سے ادھر ادھر جا سکتا ہے۔ لیکن یقین سے کہا کہ اگر وہاں آدمی نہ ہوا تو تھوڑی سی آگ ضرور لے ہی آؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ معلوم ہوا کہ سردیوں کا موسم تھا۔ آیت نمبر 30۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب موسیٰ وہاں پہنچا، وادی کی دائیں جانب اس بابرکت زمین کے ایک درخت کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آواز مجھ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے جو تمام اقوام عالم کو نشو و نما دینے والا ہے۔ انی ان اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے سب سے پہلی ہی صفت وہی ہے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ربوبیت عالمینی۔ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ پہلے تعارف میں ہی بتا دیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہوں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ یقین ہو جائے کہ مخاطب میری پرورش کرنے والا ہے۔ پرورش کرنے والے سے خواہ مخواہ ایک پیار پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنے والی آواز وہی تھی۔ آواز آتی ہے کو قرآن کریم نے خود وہی کہہ دیا کہ یہ ہماری وحی تھی۔ وحی کے اعتبار سے آواز کے معنی یہ نہیں کہ جسے ہم طبعی آواز کہتے ہیں، جیسے ایک مقرر کی آواز سامعین تک پہنچتی ہے۔ طبعی آواز کے لیے تو بہرحال ایک حلق کا، ایک زبان کا اور سننے والے کان کا ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں یا قال اللہ تعالی، تو اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ کہنے والے کا حلقہ ہے، زبان ہے جس سے الفاظ باہر آتے ہیں، اور سننے والا ان کو اپنے کان سے سنتا ہے۔ وہی طبعی چیز نہیں ہوتی۔ خود عربوں کے ہاں وحی کے معنی ہیں خفیف سا اشارہ، اور اشارہ بھی ایسا جسے غیر اجنبی نہ تو اس کو بھانپ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، اور نہ اسے سن سکتا ہے۔ وہ نہ حلق کی آواز ہوتی ہے
جو زبان سے نکلتی ہے اور نہ وہ کانوں میں آتی ہے۔ انسان صرف اس آواز کو سن سکتا ہے جو حلق اور زبان سے نکلے۔ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا، وحی کو جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ جو چیز براہ راست قلب پر نازل ہوتی ہے اس میں حلق اور زبان اور سننے والے کان کی ضرورت نہیں، وہ تو قلب پر نازل ہوا کرتی تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آواز آئی کہ ہم اللہ رب العالمین ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ انسانوں جیسی آواز تھی، اور نہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیر طبعی آواز وحی آئی جسے اس کے قلب نے محسوس کیا تھا۔ کیونکہ ہم وحی کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آگ کا لشکارہ دیکھا، وہ ایک جلوہ تھا۔ اسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ خدا سے ہم کلامی ہوئی، ایسے ہی جیسے دو آدمی ایک پس پردہ اور دوسرا سامنے ہم کلامی کرتے ہیں۔ محسوسات کے خوگر انسان کے ذہن میں یہی کچھ آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ انکا من الآمنین۔ موسیٰ علیہ السلام کو مہم کے لیے انظار پر مبنی احکام دے کر کہا کہ تم ان احکام کو جو تیرے لیے زندگی کا محکم سہارا اور وجہ جامعیت ہیں رک کر غور کرو اور پھر انہیں فرعون کے سامنے پیش کرو۔ غور کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ مشکل مہم تو ایک جیتے جاگتے سانپ کی طرح کی ہے جسے پکڑنے کا اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خائف ہو کر اپنے خیال میں اس مہم سے پیچھے ہٹنا چاہا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، آگے بڑھ کر اس مہم کو اطمینان سے سنبھال لو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے آیات سورہ 7 آیت 107 108، سورہ 20 آیات 17-24، سورہ 26 آیات 32-33، سورہ 27 آیت 10، سورہ 2 آیت 50۔ خدا کی طرف سے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد باطل کو اکھاڑ کر حق نظام قائم کرنا ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے انبیاء کرام کا مشن یا مشیت خداوندی کے مطابق ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ انسانوں کے خود ساختہ باطل نظام کے خلاف ایک جدوجہد اور جہاد کر کے اس کی جگہ ایسا نظام قائم کر دیں جس میں انسانیت برومند ہو اور کوئی شخص نہ تو کسی دوسرے کا محتاج رہے اور نہ کسی دوسرے کا محکوم رہے، بلکہ محکومیت ساری کی ساری خدا کے قوانین کی ہو جائے۔ یہ ہے انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین کی غرض و غایت، اور یہ ہے سلسلہ رشد و ہدایت کا سارا مقصد۔ اگر دین کے سامنے یہ مقصد نہیں تو وہ دین اللہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش میں باطل کے انسانیت سوز نظام کی تینوں لعنتیں، ملوکیت، قارونیت اور حامانیت بیک وقت موجود ہیں، اور ان کے نیچے بنی اسرائیل کی محکوم اور مقہور قوم تڑپتی اور بلکتی تھی۔ انسانوں کو انسانوں کی محکومیت سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ بنی اسرائیل کی قوم کے فرد تھے، لیکن انہوں نے فرعون کے محلات میں پرورش پائی تھی، اس لیے یہ جتنی ملوکیت کی سازشیں تھیں جسے آج کی اصطلاح میں محلاتی سیاست کہتے ہیں، یہ ان سے واقف تھے، لیکن نادانستہ قتل ہو جانے کی وجہ سے وہاں سے بھاگے ہوئے تھے۔ مدین میں 8 یا 10 سال رہ کر بکریاں چرا کر امت کی پرورش کا انداز سیکھا۔ اس کے بعد نبوت مل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف جو حدود فراموش ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے باطل نظام میں ساتھی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا جا رہا تھا، بلکہ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آپ کا فریضہ یہ تھا کہ باطل نظام کو جڑ بنیاد سے کھیڑ کر اس کی جگہ بنی اسرائیل کے لیے نظام خداوندی قائم کیا جائے۔ فرعون کی سلطنت مصر ہی نہیں فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام محکوم قوم کا ایک فرد، بکریاں چرانے والا، بے دست و پا ہے،
اسے حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس کے پنجائے استبداد سے انسانیت کو چھڑاؤ۔ ظاہر ہے کہ جو مشن اس کے سپرد کیا جا رہا تھا وہ بڑا ہی صبر آزما اور ہمت شکن تھا، اور پھر نادانستہ قتل کی وجہ سے وہ بھاگے ہوئے بھی تھے۔ دونوں کا تقابل کریں، نبی کو تو ایک دن پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کل نبی بننے والا ہے، نبوت سے سرفراز کرتے ہی کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معلوم ہوا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اژدہا کو جا کے پکڑ لو۔ قرآن حکیم نے داستان موسیٰ علیہ السلام میں محاکاتی اور مجازی انداز کو اپنایا ہے۔ اس آیت میں قرآن نے محاکاتی انداز اپنایا، یہ مجازی انداز ہے جو کہا جا رہا ہے کہ اپنا عصا پھینک دو اور وہ سانپ بن گیا۔ کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پکڑ لو۔ پکڑ لیا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ یہ طلسم ہوش ربا کی باتیں نہیں ہیں بلکہ بات کرنے کا مجازی انداز ہے۔ ایک انسان کو اس مقصد کے لیے چنا جاتا ہے کہ جاؤ تم قاعدے قانون کے مطابق ہمارے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق انقلاب برپا کرو۔ خدا براہ راست اپنے پروگرام کو روبے عمل لانے کی قدرت رکھنے کے باوجود صرف ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ انقلاب برپا کرو۔ اگر یہ ہو کہ جاؤ تمہاری لاٹھی سانپ بن جایا کرے گی اور ان کو ڈس لے گی تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لاٹھی کو سانپ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سانپ بنا کر خود خدا چھوڑ دیتا۔ اگر یہ کرنا تھا تو پھر ایک انسان کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ ڈر کے بھاگے تو ان سے کہا گیا کہ ڈرو نہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ لو تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی، یا ہاتھ کو بغل میں دبا کر باہر نکالا وہ چاند جیسا بن جائے گا۔ ایک شخص کو بچپن سے تیار کیا، اپنے کام کے لیے چنا اور پھر نبوت سے سرفراز کیا، تو کیا خدا نے یہ سب کچھ محض اس لیے کیا کہ لاٹھی سانپ بن جائے اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا جائے تو وہ پھر سے لاٹھی بن جائے؟ تربیت سے موسیٰ علیہ السلام کے جوہروں کی نمود ہوئی، تو کیا اس سے یہ کچھ کرایا جائے گا؟ یہ کیا توک ہے؟ اگر یہی کرانا مقصود تھا تو یہ کام تو کسی بھی شخص سے کرایا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا کے زیر نگرانی تربیت کی کیا ضرورت تھی؟ ہر زبان میں ایک تو لفظوں کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے مجازی معنی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی عربی زبان میں بھی ہے۔ اب پانی کے معنی وہی پانی ہوتا ہے جو پینے کے کام آتا ہے یا جو ندی نالوں اور دریاؤں میں بہتا ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو یہ بات نہیں کہ میں سر سے پاؤں تک پانی پانی ہو گیا اور بالٹی میں جا پڑا۔ اگر کوئی اس مصرع کا لغوی ترجمہ کرے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ قلندر کی بات سن کر میں پانی بن کر نلکے میں چلا گیا اور پھر وہاں سے بالٹی کے اندر جا گرا۔ بھلا یہ ترجمہ درست ہوگا؟ مجازی معنی اس مصرع کے یا محاورے کے ہوں گے کہ میں شرم سے شرابور ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عربی مبین میں نازل ہوا تو قرآن کا مفہوم عربی مبین جاننے والوں ہی سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اہل زبان سے پوچھا جائے گا کہ پانی پانی ہو جانے کا کیا مفہوم ہے۔ انظار پر مبنی احکام، عصا کے ملنے پر موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت اور خدا کی طرف سے ثابت قدمی کی ترغیب۔ خدا نے احکام دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ میں بالکل نہتا ہوں، بے سر و سامان ہوں، بھاگا ہوا ہوں اور ایک اژدہا سے لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سہم گئے۔ یہ سہم جانا بالکل فطری عمل ہے۔ کہا گیا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، سورہ 28 آیت نمبر 31۔ اے موسیٰ ڈر نہیں، آگے بڑھ جا، اس پروگرام سے پیچھے نہ ہٹو۔ لفظ اقبل سورہ 28 آیت نمبر 31 خود کہہ رہا ہے کہ مشن کو لے کر آگے بڑھ جا، پیچھے نہ ہٹ، تم امن میں رہو گے۔ ہر نبی کی تعلیم دو گوشوں پر مشتمل ہوتی تھی، ایک انظار پر مبنی احکام یعنی خطرات سے آگاہ کرنے والے احکام کہ ایسا کرو گے تو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، ان کو مجازی انداز میں ایسا کہا گیا ہے، اور دوسرا گوشہ بشارتوں پر مبنی ہوتا تھا کہ اگر تم ان قوانین کی پابندی کرو گے تو دنیا جہان کی خوشگواریاں تمہارے پاؤں چومیں گی۔ ملاحظہ فرمائیں اس دوسرے گوشے پر مبنی تعلیم میں کتنی خوشگواریاں ہیں، کتنی بشارتیں ہیں، کتنی نورانیت ہے، کتنا جمالی پہلو ہے۔
قرآن کریم نے بتایا کہ ہر نبی کی تعلیم کا ایک جلالی انظار پر مبنی پہلو ہوتا تھا اور جمالی بشارتوں پر مبنی پہلو بھی ہوتا تھا۔ جلالی تعلیم کو عصا سے تعبیر کیا گیا ہے جبکہ جمالی تعلیم کو ید بیضاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی یہ دونوں گوشے موجود ہیں۔ بشارتوں پر مبنی قوانین پر عمل کرنے سے سرفرازیاں اور خوشگواریاں ہاتھ میں آ جاتی ہیں، یعنی نورانیت کی زندگی تک رسائی ہو جاتی ہے۔ نورانیت کا ہاتھوں میں آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور وہ چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ آیت نمبر 32۔ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بشارت پر مبنی احکام دیے گئے جن میں حسن عمل کے خوشگوار نتائج کی خوشخبریاں تھیں۔ اس کے علاوہ ان احکام کی تائید میں روشن اور تابناک دلائل و براہین بھی دیے گئے جو خوشگن تھے۔ اگر کہیں خوف کا مقام آئے تو پھڑپڑانا نہیں بلکہ اپنے بالوں پر سمیٹ کر دل کی پوری مضبوطی سے مقابلہ کے لیے تیار رہنا۔ یہ دونوں انذار اور بشارت پر مبنی احکام تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے واضح دلائل ہیں۔ یقیناً وہ بڑے ہی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ انذار اور بشارتوں پر مبنی احکام برہان ہوتے ہیں۔ فذالک برہانان من ربک، سورہ 28 آیت نمبر 32۔ برہان تو دلیل کو کہتے ہیں۔ لاٹھی پھینکو اور وہ سانپ بن جائے تو یہ کوئی دلیل نہ ہوئی، یہ تو کوئی برہان نہ ہوا۔ حالانکہ قرآن یہ سارا کچھ ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ برہان ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر نبی کی وحی پر مبنی بات دلیل و برہان ہوتی تھی۔ وہ بینات یعنی کھلے دلائل پیش کرتے تھے اور مخالفین سے بھی کہتے تھے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سورہ 2 آیت نمبر 111۔ اگر تم سچے ہو تو میری تعلیم کے خلاف دلیل لاؤ۔ ایک اور مقام پہ کہا کہ یہ دلیل نہیں لا سکیں گے، سورہ 23 آیت نمبر 117۔ نبی دھاندلی سے کچھ نہیں منواتا۔ خارج العادت سپر نیچرل چیزیں تو سب سے بڑی دھاندلی ہوتی ہیں۔ یہ تو عقل کو معاف کر دینا ہے۔ بابے شوبدہ دکھاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی دھاندلی ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا جابر بھی آپ سے کچھ نہیں منوا سکتا، لیکن شوبدہ دکھا کر بابا کہے بیٹا رکھتے یہاں سب کچھ ورنہ تباہ کر دوں گا، آگ لگا دوں گا، تو بڑے سے بڑے خوف سے زمین پر گر جاتے ہیں اور نکال کر دے دیتے ہیں۔ اس سے بڑا استبداد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں کہا گیا کہ یہ براہین ہیں، ان کو لے کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے میری تعلیم کو تسلیم نہ کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو پھر اژدہا چھوڑ دوں گا، وہ تم سب کو نگل جائے گا۔ ایسا نہیں کہا، خدا کے عطا کردہ احکام پیش کیے تھے، لاٹھی نہیں پھینکی تھی۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں خوف محسوس ہو تو اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لینا۔ یہ ہاتھوں کا سمیٹ لینا بھی محاورہ ہے۔ جناحن، سورہ 27 آیت نمبر 32۔ پرندے کے پر کو کہتے ہیں۔ ہر پرندہ خوف کے وقت پھڑپڑاتا ہے، اگر اس کو امن ہو تو اپنے بازو پروں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بالوں پر سمیٹ لینا ایک محاورہ ہے جو اطمینان کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہا کہ اگر تمہیں خوف محسوس ہو تو پھڑپڑانے کی بات نہیں ہے، ایسے وقت اطمینان قلب رکھو، جمعیت خاطر رکھو، سکون سے رہو، حوصلہ قائم رکھو۔ محاورے کے انداز میں سمجھایا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے احکام و قوانین کو دلائل کہا ہے، نہ کہ جادو کے تماشے کو۔ آیت نمبر 33۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار، میرے ہاتھوں ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ آیت نمبر 34۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ دوسری بات یہ کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اسے مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیج دے تاکہ جو میں کروں یا کہوں وہ میری تائید و تصدیق کرتا چلا جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت نہ تھی۔ مدین میں 8 یا 12 سال بکریاں چرانے اور دیہاتی زندگی بسر کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ فصاحت و بلاغت نہ رہی تھی جو دلائل و براہین کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہاں فصاحت کی بات ہے، ورنہ عصا کے سانپ بننے میں زبان کا کیا تعلق تھا؟ کہا ہوا افصح منی، سورہ 28 آیت نمبر 34۔ میرا بھائی ہارون علیہ السلام میرے مقابلے میں زیادہ فصیح البیان ہے، بات کو میرے مقابلے میں زیادہ فصاحت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ شہر میں رہا ہے اس لیے اسے میرے ساتھ بھیج دے، کیونکہ وہاں دربار میں مکالمہ مناظرہ ہوگا، دلائل پیش کرنا ہوں گے۔ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، بات کرنا ہوگی، اس کے لیے فصاحت اور بلاغت نہایت ضروری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، معاملہ لاٹھی پھینکنے کا نہیں ہے اور نہ ہی معجزہ کا ہے، بلکہ باتیں کرنے کا ہے۔ اگر بات صرف معجزہ کی ہوتی تو اس میں فصاحت و بلاغت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سانپ دکھا کر جیتنے کی بات ہوتی تو فصیح و بلیغ بھائی کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات کہ بچپن میں جلتے کوئلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، وہ غلط ہے۔ آیت نمبر 35۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ خدا نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیج کر اسے تمہارا دست و بازو بنا دیں گے، اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کریں گے کہ ان لوگوں کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم ان احکامات کو لے کر ان کی طرف جاؤ، تم دونوں اور جو لوگ تمہارا اتباع کریں گے وہ یقیناً اہل فرعون پر غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کتاب مبین کے قوانین کی صورت میں تھے۔ اس آیت میں ہے بآیاتنا بینات، سورہ 28 آیت نمبر 35، یعنی واضح قوانین کے ساتھ بات قوانین کی ہو رہی ہے کہ جاؤ ان قوانین کو پیش کرو، تم دیکھو گے کہ تم اور تمہارے متبعین ہی غالب آئیں گے۔ جادو یا معجزہ سے ایک لاٹھی کو سانپ بنا دینا کسی طرح بھی بینات اور واضح دلائل کے زمرے میں نہیں آتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ قوانین بین ہیں، ہماری آیات مبین ہیں، واضح ہیں، غیر مبہم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جو کچھ لے کر گئے تھے وہ خدا کی بینات تھیں، واضح قوانین تھے۔ تمام رسولوں کو بینات دی جاتی تھیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ 57 آیت نمبر 25۔ ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، تو کیا خدا نے تمام رسولوں کو سانپ کے ساتھ بھیجا تھا؟ آیت نمبر 36۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح قوانین کو لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو سب جھوٹ پر مبنی من گھڑت باتیں ہیں،
اور ہم نے ایسی باتیں اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنی۔ جو پیش کیا اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں سننے سے تھا، جسے قرآن نے مجازی انداز میں پیش کیا ہے۔ اگر لاٹھی نے اژدہا بن کر رسیوں سے بنے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا تھا تو یہ بات تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، سورہ 28 آیت نمبر 36۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ اگر بات کا تعلق دیکھنے سے ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ جو تم تماشا دکھا رہے ہو نہ ہم نے کبھی دیکھا اور نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بات ایسی تھی جس کا تعلق سننے سے تھا۔ یاد رہے ہم سے اسلاف کے اقوال کے اوپر ایمان لانے کو نہیں کہا گیا ہے، قرآن پہ ایمان لانے کو کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آباء و اجداد کے مسلک سے ہٹ کر کچھ پیش کر رہے تھے، تب ہی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہم نے کبھی اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنا۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ جو کچھ فرعون کے سامنے پیش کیا گیا وہ برہان تھے، دلائل تھے، جن کو الفاظ میں پیش کیا گیا اور جن کو سن کر انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ خدا نے لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھانے اور ہاتھ کو سفید بنا کر دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ کچھ احکام پیش کرنے کے لیے بھیجا تھا جو سنے گئے اور سننے کے بعد کہا گیا کہ ایسا تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنا۔ اگر یہ معجزہ ہی تھا تو پھر یہ ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ قرآن نے تو بار بار کہا ہے کہ ارباب فکر کے لیے ان واقعات میں بہت بڑی عبرت و ہدایت کا سامان ہے۔ لاٹھی اور ہاتھ کا معجزہ ہمارے لیے معزز، عبرت اور ہدایت کیسے بن سکتے ہیں؟ بلند سطح کے لٹریچر میں محاکات اور مجازات ہوتے ہیں، اور یہی انداز قرآن کریم نے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے اپنایا ہے۔ قرآن حکیم کے محاکاتی انداز کو عربی مبین کے تصورات کے تحت ہی سمجھنا ہوگا، تبھی معلوم ہوتا ہے کہ محاکاتی یا مجازی انداز کے مفہوم کا مثلا نیچے ایک شعر دیا جاتا ہے کہ خیال عشق بتاں میں نصیر پیٹا کر، گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر۔ یہاں بتاں سے مراد پتھر کے بنے بت نہیں ہیں۔ بتاں مجازی انداز میں معشوق محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سانپ نکل گیا سے مراد ہے کہ محبوب چلا گیا، لکیر پیٹا کر سے مراد ہے کہ اب اس کا انتظار کرنا بے سود ہے، رونا پیٹنا بے سود ہے۔ یہ محاورے یا محاکاتی یا مجازی انداز میں شعر ہے۔ لکیر پیٹنے سے مراد یہ نہیں کہ لکیر پر بیٹھ کر پکارا جائے کہ اے میرے محبوب آ جا، اے میرے محبوب آ جا۔ اہل زبان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اس محاورے کا مفہوم کیا ہے؟ آیت نمبر 37۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون حقیقت میں اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کون اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا ہے۔ نیز وہ جانتا ہے کہ انجام کار کامیابی کس کی ہوگی۔ اس کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قوانین سے سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساحرین کی اصلی حقیقت اور مناظروں کی اصلیت۔ عصا کو سانپ بنا کر بات منوانا تو صحیح راستہ نہیں ہے، یہ تو نری دھاندلی ہے۔ ایسا کرنے والا نبی یا کروانے والا تو خدا کہلا ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده، سورہ 28 آیت نمبر 37۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون حقیقت میں اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت لے کر فرعون کے دربار میں گئے تھے، نہ کہ لاٹھی لے کر۔ بالہدی نے ساری بات واضح کر دی۔ ساحرین دراصل مندروں کے پروہتوں کو مذہبی پیشواؤں کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ لفظ جادو منتر اور شوبدہ کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ لاٹھی کے شوبدے کا مظاہرہ نہیں تھا، احکام و قوانین پیش کیے جا رہے تھے۔ اسی لیے فرعون نے مقابلے کے لیے ساحرین یعنی مذہبی پیشواؤں کو بلایا تھا کہ یہ جو دلائل پیش کر رہا ہے ان کا تعلق سیاست سے نہیں،
اس لیے ان کا جواب دینا میرے بس کی بات نہیں۔ آیت نمبر 38۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ فرعون نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ یہ اقتدار و اختیار اور حاکمیت سب خدا کے لیے کہتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ بتاتا ہے، لیکن میں تو اپنی مملکت میں تمہارے لیے اپنے اقتدار و اختیار کے سوا کسی اور کے اقتدار کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس نے استہزاء کے انداز میں کہا، اے حامان، تم مٹی کی اینٹوں کو بھٹے میں پکاؤ اور پھر ان اینٹوں سے میرے لیے ایک بلند محل بنواؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ بہرحال میں تو اس کو اس کے دعوے میں ایک جھوٹا آدمی خیال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا مقصد فرعون سے خدا کا حق کے حکومت الہ الارض منوانا تھا۔ فرعون کے دربار میں آج کی اصطلاح میں کوئی مذہبی جھگڑا نہیں تھا، مسئلے مسائل کی بات بھی نہیں تھی، بات ساری یہ تھی کہ حق کے حکومت کس کو حاصل ہے۔ انبیاء کرام اس بات کو نکھارنے کے لیے آتے تھے کہ حق کی حکومت کس کو حاصل ہے۔ فرعون کے الفاظ میں ما علمت لکم من الہ غیری، سورہ 28 آیت نمبر 38۔ اے اہل دربار، میں تمہارے لیے اپنے اقتدار و اختیار کے سوا کسی اور کے اقتدار کو نہیں جانتا۔ یہاں تو یہ بات صرف اہل دربار سے کہی، لیکن دوسرے مقام پر ہے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، سورہ 43 آیت نمبر 51۔ اس نے ساری قوم میں منادی کرا دی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لفظ الہ آیا ہے، فرعون کا دعویٰ تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، تو کیا وہ لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا؟ نہیں، لوگ فرعون کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، وہ خود اس کی رعایا سورج دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ہمارے مروجہ تراجم میں الہ کا ترجمہ ہے وہ جس کی پرستش کی جائے۔ اگر پرستش کی بات تھی تو وہ اپنی پرستش نہیں کرواتا تھا، تو پھر فرعون نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا؟ معلوم ہوا کہ الہ کے معنی پرستیدہ کے نہیں ہے، الہ کے معنی خود فرعون بتاتا ہے کہ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، سورہ 43 آیت نمبر 51۔ قوم سے اس نے کہا کہ کیا اس مصر کی سرزمین کی ملکیت میری نہیں؟ مزید کہا وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، سورہ 43 آیت نمبر 51۔ اور یہ دریا، یہ پانی کے چشمے، یہ نہریں جن کے اوپر تمہاری کھیتی کا دار و مدار ہے، کیا میری ملکیت نہیں؟ کہا کہ اگر یہ میری ملکیت ہیں تو الہ تو میں ہوا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتا ہے کہ تو یہاں کا الہ نہیں ہے، الہ کوئی اور ہے؟ الہ کا مفہوم لا الہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ لا الہ میں ساری دنیا کے الہ کی نفی مضمر ہے، یعنی وسائل رزق کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتے، کسی کے قوانین کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، یہ تو پھر انتشار، انارکی پھیل جائے گی۔ انتشار کو ختم کرنے کے لیے آگے ہے الا اللہ، یعنی ہاں، وسائل رزق پر اب ملکیت اللہ کی ہے، قوانین بھی صرف خدا کے قابل اطاعت ہیں۔ لو انتشار ختم ہو گیا۔ الہ کے معنی ہے صاحب اقتدار، صاحب حکومت، جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو۔ لفظ ملکیت میں قرآن ساری بات کہہ گیا کہ جب یہ زمین اللہ کی ہے، یہ پانی اللہ کا ہے، یہ نہریں اللہ کی ہیں، یہ کھیتیاں اللہ کی ہیں، سامان رزق اللہ کا ہے، تو یہاں اقتدار کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون نے لفظ الہ کو ملکیت کے معنی میں استعمال کیا تھا، چونکہ رعایا کی روٹی اس کے ہاتھ میں تھی، اس لیے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، سورہ 89 آیت نمبر 24۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ الہ یعنی ملکیت کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو رب کہا۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا۔ یہاں لفظ رب روٹی دینے والے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ فرعون نے کہا کہ روٹی تو تم میری ملکیت سے کھاتے ہو۔ ہمارے ہاں رب کے معنی ان داتا کے ہیں۔ ان یعنی روٹی اور داتا دینے والا۔
پہلے علاقوں کی ملکیت بادشاہوں، راجوں اور مہاراجوں میں بٹی ہوئی تھی، اس لیے ان کے لیے ان داتا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ یہ سب کچھ تیری ملکیت نہیں، فرعون کے الہ ہونے کی نفی کر دی۔ باتیں تو یہ ہو رہی تھیں، نہ کہ کوئی مذہبی مناظرہ۔ سوچئے تو صحیح، کیا لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ کر فرعون اپنی ملکیت سے دستبردار ہو جاتا؟ یہ تو دلیل و برہان سے ہی تسلیم کرایا جا سکتا تھا، لیکن ہٹ دھرمی میں اس نے تسلیم نہ کیا بلکہ استہزاء پر اتر آیا۔ ویسے بھی استبداد کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو وہ مذاق اڑانے پر آ جاتا ہے۔ یہ کمینگی کی انتہا ہوتی ہے۔ غصہ کرنے سے پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا، مذاق اڑانے سے بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اگر مذاق کا ایک فقرہ کسی کے خلاف کہہ دیا جائے تو وہ عام ہو جاتا ہے۔ فرعون کے پاس جواب نہیں تھا تو اس نے حامان سے کہا کہ ذرا ایک اونچا سا محل بنا جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھوں کہ یہ کس الہ کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیے، لاجواب ہونے کے بعد یہاں فرعون مذہبی پیشوا حامان کو سامنے لاتا ہے، کیونکہ ملوکیت اور سرمایہ داری کا نظام مذہبی پیشوائیت کے سر پہ قائم ہوتا ہے۔ فرعون کا حامان کو سامنے کرنے سے معلوم ہوا کہ حق کا مذاق اڑانے اور استہزاء کے لیے مذہبی پیشوائیت کو سامنے کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 39۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر استکبار کے ساتھ ملک کے اندر ظلم و استبداد پر بدستور قائم رہے۔ ان کو اپنی قوت کے نشے میں یہ خیال تک بھی نہیں آیا کہ ان کا ہر قدم ہمارے قانون مکافات کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تکبر کا قرآنی مفہوم کبریائی ہے۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے استکبار کیا، یعنی ملک کے اندر ظلم و استبداد گرم رکھا۔ استکبرا کے معنی ہے اس نے تکبر اختیار کیا، غلبہ اختیار کیا، قوت اختیار کی۔ ہمارے ہاں تکبر کو بری چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا کی ایک صفت المتکبر سورہ 59 آیت نمبر 23 بھی ہے۔ اگرچہ ابلیسی چیز ہے تو خدا تو اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ تکبر کے مادہ سے ہی کبریائی ہے، یعنی غلبہ اور قوت۔ نظام خداوندی کے پاس غلبہ ہوتا ہے، یہ غلبہ ہی تو ہے جسے ہم حکومت کہتے ہیں۔ قانون کو نافذ کرنا کہتے ہیں، جسے آپ قانون کی حکومت کہتے ہیں، اسی کو کبریائی کہتے ہیں۔ خدا اس معنی میں بالحق المتکبر ہے۔ کائنات میں اسی کا قانون جاری و ساری ہے۔ انسانی کائنات بھی تو اسی کی کائنات ہے، لیکن انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے اس نے اپنے اختیار و ارادے سے خدا کی کبریائی کو اپنے معاشرے میں خود قائم کرنا ہے۔ جب انسان ایسا کر لیتے ہیں تو انسانی معاشرہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھو پھر پوری کائنات انسانوں کی نشو و نما میں مصروف ہو جاتی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کے لیے بھی استکبار کا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے کہا بغیر الحق، سورہ 28 آیت نمبر 39۔ ان کا استکبار الحق کے بغیر تھا، اس لیے وہ ملک کے اندر ظلم و ستم کرتے تھے۔ حق کے لیے غلبہ حاصل کرنا عین صفت خداوندی ہے، اور جو بغیر الحق ہے وہ فرعونیت ہے۔ قوت، دولت، اقتدار و استکبار فی ذات ہی نہ حرام ہے اور نہ حلال۔ اس کا استعمال اس کو حرام و حلال بناتا ہے۔ تلوار اگر مظلوم کے سینے میں گھونپ دی جائے تو یہ حرام ہے، اور اگر تلوار سے ظالم کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ عین فرض ہوگا۔ استکبار انسان کو پاگل یا بے لگام اس لیے کر دیتا ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس کا ہر قدم تو قانون مکافات کے نتائج کی طرف اٹھتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ یرجعون راجعون کا قرآنی مفہوم، اس کے معنی ہے خدا کے قانون مکافات کے نتائج کی طرف جانا۔ یہ نتائج اس دنیا میں بھی سامنے آ سکتے ہیں اور اخروی زندگی میں تو لازمی سامنے ہوں گے۔ مذہب راجعون کا تعلق صرف آخرت سے سمجھتا ہے۔ اوپر آیت میں ہے الینا لا یرجعون، سورہ 28 آیت نمبر 39۔ اس سے اگلی آیت میں یہ کہہ کر فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سورہ 28 آیت نمبر 40۔ ہم نے اپنے قانون مکافات کی روح سے
اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ بتا دیا کہ راجعون کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے۔ ہمارے ہاں مانی لیے جاتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد خدا کے ہاں جائے گا، وہاں باز پرس ہوگی، یہ ٹھیک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہاں ایسا ہوگا، لیکن خدا کے قانون مکافات کے نتائج کی طرف آنے کا تعلق صرف اخروی زندگی سے نہیں، اس دنیا سے بھی ہے۔ آیت نمبر 40۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ ہم نے اپنے قانون مکافات کی روح سے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ آیت نمبر 41۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ وہ انسانیت کو تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف بلانے والوں کے امام، لیڈر بنے، اور ظہور نتائج کے وقت ایسوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 42۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ ایسی روش پر چلنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی محرومیاں ان کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور قیامت میں بھی وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کریں گے۔ لعنت کا قرآنی مفہوم۔ لعنت کے معنی محروم ہو جانا ہے، جسے انگریزی زبان میں deprived of all blessing یعنی تمام نعمات سے محروم کہتے ہیں۔ ظالم کی جب گرفت ہوتی ہے تو وہ زندگی کی تمام خوشگواریوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہا فی ہذہ الدنیا، سورہ 28 آیت نمبر 42۔ اسی دنیا کی زندگی میں محرومیاں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 43۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی تھیں۔ سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ضابطۂ حیات عطا کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے نہایت واضح اور روشن دلیلیں تھیں۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ وہ لوگ اسے اپنے سامنے رکھ کر زندگی کے صحیح راستے پر چلیں، تاکہ ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ آیت نمبر 44۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے رسول، یہ باتیں تجھے وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں، ورنہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تو نہ تم اس وادی کے غربی جانب کھڑے تھے اور نہ ہی تم ان لوگوں میں وہاں موجود تھے جو پہاڑ کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ واقعات کا مقصد اور فرعون کی لاش برائے عبرت۔ اوپر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے واقعات بیان ہوئے جو ہزارہ سال پہلے کے واقعات ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ داستان میں بار بار کہا گیا کہ تمہارے لیے ان واقعات میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ قرآن نے تاریخی واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس داستان میں ابدی حقائق بیان کیے۔ ابدی حقائق یا ابدی رہنمائی یا ابدی شواہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز آج بھی اسی طرح کی جائے تو اس کے وہی نتائج مرتب ہوں گے جو ماضی میں مرتب ہوئے تھے۔ اس سورت کی آخری آیت نمبر 43 پر داستان ختم ہو گئی ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے ہی یہ بیان ہوتا تو پھر اس داستان کا اگلا باب شروع ہو جاتا، لیکن یہاں قرآن کھڑا ہو گیا۔
یہاں ایک اور حقیقت کی طرف توجہ منعطف کرائی، اور وہ بھی بڑی عظیم حقیقت ہے۔ یہ داستان جو بیان ہوئی ہے وہ کم از کم 3000 سال پرانی ہے، اور ایسے بیان ہوئی ہے جیسے کوئی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو، یا واقعہ اس کے سامنے رونما ہو رہا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو یوں بیان فرما رہے ہیں جیسے وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ اے رسول، جتنی باتیں تم نے اپنی زبان سے بیان کی ہیں، تم نہ تو وادی سینا میں موجود تھے، نہ طور کی چوٹی پر، اور نہ مصر کے ملک میں، نہ تم ان لوگوں کے ہم اثر تھے۔ ان باتوں کو تو تیرے وقت کا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس دور کی تاریخ تو عرب میں مرتب نہیں ہوئی تھی۔ ان سے پوچھو یہ کس طرح ممکن ہوا؟ جواب دے دو اللہ کبیر و علیم کی وحی کی بدولت۔ مزید پوچھو کہ کیا یہ اس بات کی شہادت نہیں کہ قرآن من جانب اللہ ہے، اور یہ کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی تخلیق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ فرعون غرق ہوا تو ہم نے آنے والوں کے لیے اس کی لاش کو آیا عبرت بنانے کے لیے محفوظ کر دیا۔ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ 1200 سال تک ہم پہ اعتراض ہی ہوتے رہے کہ دکھاؤ فرعون کی لاش جس کو خدا نے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ آنے والوں کے لیے آیا عبرت ہے۔ ہم جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ فرعون کی لاش احرام مصر کے تہ خانوں میں محفوظ ہے۔ جب تحقیق کی غرض سے احراموں کی چھان پھٹک کی گئی تو اندر سے حنوط شدہ لاشیں برآمد ہوئیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ فلاں فلاں زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک حنوط شدہ لاش میں سمندر کے نمکیات پائے گئے تو مزید سائنٹیفک تحقیق کے بعد اس کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون قرار دے دیا گیا۔ آیت نمبر 45۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اے رسول، موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے زمانے تک کئی نسلیں گزر چکی ہیں، جن میں سے ایک ایک کی مدت حیات بڑی طویل رہی ہے، لیکن تم ان میں موجود نہ تھے، اور نہ ہی تم اہل مدین کے سامنے ہمارے قوانین پیش کرنے کے لیے ان کے درمیان مقیم تھے۔ ان امور سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے تمہیں رسول بنایا تاکہ دیگر رسولوں کی طرح اب تم لوگوں کی رہنمائی کر سکو۔ آیت نمبر 46۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ ہی تو اس وقت طور کی جانب کھڑا تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، لیکن یہ سب غیب کی باتیں وحی تجھے خدا کی طرف سے بطور رحمت ملی ہیں، تاکہ تو اس قوم کو جس کی طرف پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ سورہ 32 آیت نمبر 3، سورہ 36 آیت نمبر 6، ان کو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے، اور تاکہ وہ تجھ پر نازل کردہ وحی کو سامنے رکھ کر صحیح راستے پر زندگی بسر کریں۔ آیت نمبر 47۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر ہم ان کے اندر رسول نہ بھیجتے تو جب بھی ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی تباہی آتی
تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہوتا تو ہم تیرے قوانین کا اتباع کرتے اور ایمان والے بن کے رہتے۔ تقدیر میں کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اعمال کا نتیجہ ہے جو سامنے آتا ہے، اور انبیاء کا مقصد۔ مصیبتم بما قدمت ایدیہم، سورہ 28 آیت نمبر 47۔ تقدیر کا سارا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو مصیبت بھی انسان پر آتی ہے وہ اپنے ہی ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ بما قدمت ایدیہم کے معنی ہے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیج دیا۔ انسان کا عمل ایکشن پہلے ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بعد میں برآمد ہوتا ہے۔ پہلے سنکھیا کھایا جاتا ہے، بعد میں ہلاکت ہوتی ہے۔ قدم ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے تم یہ کر چکے ہوتے ہو، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہو۔ بات بس اتنی ہی ہے کہ مصیبت اس کے بعد آتی ہے، یعنی نتیجہ بعد میں آتا ہے۔ جب نتیجہ بعد میں آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، مجھ پر ظلم ہو گیا، تیری طرف سے مصیبت آ پڑی۔ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ وہ آ کر سنکھیا کو سنکھیا بتائیں اور مصری کی ڈلی کو مصری کی ڈلی بتائیں، کہ کوئی سنکھیا کھا کر مرنے لگے تو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ سنکھیا کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کبھی سنکھیا نہ کھاتے۔ خدا نے وحی کے ذریعے صحیح اور غلط راستہ بتا دیا تاکہ جب نتیجہ سامنے آئے تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ ہماری طرف سے اس وقت تک تباہی نہیں آتی جب تک ہم وہاں ایک پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں، سورہ 17 آیت نمبر 15۔ یہ ایک اور مقام پہ ہے کہ ہم ہلاکت نہیں کرتے جب تک ہم پہلے آگاہ کرنے والے نہ بھیج دیں کہ کس قسم کی روش نظام سے ہلاکت ہو جائے گی، سورہ 26 آیت نمبر 208۔ آیت نمبر 48۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ اے رسول، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو اس پر غور و فکر کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ جس طرح کی چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، یعنی نافرمانی سے قوم پر طرح طرح کی تباہیاں، اسی طرح کی چیزیں اس رسول کو کیوں نہ ملیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تباہیاں دیکھنے کے باوجود اس کا انکار نہیں کر چکی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں موسیٰ و ہارون علیہ السلام فریب کار ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ تو تیرے مخالفین تباہیوں کو دیکھ کر یہ کیسے ایمان لے آئیں گے؟ مکہ میں سب سے بڑے مخالف قریش تھے اور ہجرت کے بعد یہودی مخالفت میں آگے آگے تھے۔ آیت نمبر 49۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو میری دعوت کو جھٹلاتے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لاؤ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو میں پھر اسی کا اتباع کروں گا، لیکن قرآن کے علاوہ اب خدا کی ہدایت کہیں نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا مقصد خدا کے دین کی پیروی کرنا اور کرانا ہوتا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میری طرف نازل قرآن کو جھٹلاتے ہو تو کوئی بات نہیں، میرا کام تو خدا کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کی پیروی کرنا ہے۔ لہٰذا اگر تم سچے ہو کہ میری پیش کردہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم ہی خدا کی طرف سے کوئی کتاب پیش کرو، میں تو اس کی بھی پیروی کر لوں گا، کیونکہ من جان باللہ پیغام کے اصولوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور یہ کہ میرا مقصد اپنی پیروی کرانا نہیں ہے
بلکہ خدا کی کتاب کی پیروی کرنا اور کرانا ہے۔ انبیاء کرام کے پیغام کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مسلسل کڑیاں ہیں جو شروع سے آخر تک چلی آ رہی ہیں۔ روز اول سے آخر تک دین کے اصولوں میں نہ کوئی تضاد ہے نہ کوئی فرق ہے۔ کہا کہ تم خدا کی طرف سے کتاب پیش نہیں کر سکتے، سورہ 2 آیات 23-24۔ کیونکہ کتاب تو نبی پر نازل ہوتی ہے اور نبی میں ہوں، اور جن کتابوں کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہیں وہ تو تحریف ہو چکی ہیں۔ اس موضوع پر علامہ پرویز کی کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابیں مطالعہ میں مفید رہے گی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اب خدا کی طرف سے بھیجی گئی کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے اور اب تمام کتابوں کی اصلی تعلیم کو لے کر قرآن آ گیا ہے، تو اب اس کی پیروی اختیار کرو۔ قرآن نے کہا کہ اے رسول، جو دین تمہیں خدا کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ اصولی طور پر وہی ہے جو اس سے بیشتر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کرام کو دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو دین اللہ کو قائم رکھو اور دین میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ سورہ 42 آیت نمبر 13۔ صدق اللہ العظیم۔